اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس سے گزرے، ایک صحابی کے پاس سے گزرے، وَهُوَ يَعِدُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، اور وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے حیا کے سلسلے میں، شرم کے سلسلے میں۔ زیادہ شرمایا مت کرو، زیادہ شرم مت کیا کرو، شرماؤ گے تو کاروبار نہیں کر پاؤ گے۔ ہم اور آپ عام طور پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ اگر شرماؤ گے، شرما حضوری میں رہ جاؤ گے، کاروبار نہیں کر پاؤ گے، تمہارے بس کا کام نہیں ہے یہ۔ شرم کو چھوڑو تبھی آگے بڑھو گے۔ وہ بھی اپنے بھائی کو اسی طریقے سے نصیحت کر رہے تھے کہ فلاں چیز کے اندر شرم مت کیا کرو، فلاں معاملے میں شرم مت کیا کرو۔ جو چیز ہے، ہمارے ہاں عام طور پر بولا جاتا ہے نا ہماری زبان کے اندر کہ بنداس تھوڑا رہنے کا، بنداس بنو تھوڑا سا، ہاں تھوڑی حیا کو کم کر دو، بنداس بن جاؤ۔ نہیں، یہ اسلام کی صفت نہیں ہے۔ اسلام کی صفت یہ ہے کہ انسان جو ہے حیادار بنے، بنداس نہ بنے، بولڈ نہ بنے۔ بولڈ نہ بننے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حق بات بھی نہ کرے، حق بات کرے انسان، وہاں حیا نہیں دکھانی ہے۔ علم حاصل کرے، وہاں حیا نہیں دکھانی ہے۔ دین کی تعلیم کو لے، وہاں حیا نہیں ہے، وہاں شرم کا معاملہ نہیں ہے۔ حق بات کو بیان کرنے میں شرم کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن انسان بلا وجہ بولڈ بنتا پھرے، بلا وجہ بنداز بنتا پھرے، تو اس کی تعلیم اسلام نے ہمیں نہیں دی۔ اسلام نے حیا داری کی تعلیم دی ہے۔ تو صحابی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے کہ زیادہ شرم مت کیا کرو، زیادہ حیا مت کیا کرو، تھوڑا سا اپنے اندر سے اس معاملے کے اندر شرم ختم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اس بات کو، کہا دعہ، چھوڑ دو اس کو، جس صفت پر وہ ہے، جس معاملے پر وہ ہے، اس کو اسی معاملے پر چھوڑ دو۔ فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا جو اس کے اندر صفت پائی جا رہی ہے نا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ بہت عظیم ترین، اعلیٰ ترین صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، مت ٹوکو اس کو۔ اللہ کے نبی نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا، اور آج یہی چیز ہمارے دلوں سے، ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے۔